السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارے خصوصی پروگرام میں آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جو ریئل اسٹیٹ پہ بہت ملکہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے بہت زیادہ لکھتے بھی ہیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ مشورے بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالواحد صاحب، ویسے ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اس لیے ہم ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ واحد صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت واحد صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ ایک گم و گم کی کیفیت کا شکار ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب بھی کوئی اس طرح کی پازیٹیوٹی ہے، کوئی ایسا سرمایہ کاری کا رجحان ہے کہ لوگ اس کی طرف نہ صرف سرمایہ کاری کر سکیں بلکہ اس سوچ کے ساتھ کر سکیں کہ کیا ان کو کوئی آئندہ آنے والے وقت میں فائدہ ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ کی ٹیم کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کہ سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کیا اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس میں دوبارہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز، ڈیفینیٹلی ریئل اسٹیٹ وہ مارکیٹ ہے جو ہمیشہ، جس کو ہم سدا بہار مارکیٹ کہتے ہیں۔ جب تک انسان رہیں گے، ان کے مکان رہیں گے، ان کی رہائش رہے گی۔ انسانوں کی اگر آبادی بڑھنا ختم ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی گروتھ ختم ہو گئی ہے۔ اگر انسانوں کی آبادی گرو کر رہی ہے اور پوری دنیا میں گرو کر رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو سب سے زیادہ گرو کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں انڈیا سے بھی آگے ہیں، بنگلہ دیش سے بھی آگے، ایون کہ چائنا سے بھی ہم آبادی کے لحاظ، گروتھ کے لحاظ سے آگے جا رہے ہیں۔ جب ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مکانوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھ رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو لوگوں کی افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے وہ کتنا ہے۔ دیکھیں، ڈیمانڈ تو ہوتی ہے ایک چیز کی، بڑھ بھی رہی ہے، کیا لوگوں کی سکت ہے، لوگوں کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہیں، پاور ہے کہ وہ ایک چیز کو خرید سکیں۔ تو اب یہاں جو اس وقت پرابلم ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے، اس وقت لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے۔ جس کو ضرورت ہے وہ خرید نہیں پا رہا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے انویسٹر اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا، جس کو ہم وائڈننگ گیپ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انویسٹر تو انویسٹ کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں، جو اینڈ یوزر ہے اس کی سکت، اس کی پرچیزنگ پاور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کچھ سالوں کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے، اگر اس طرح سے ہمارا فائنینشیل سسٹم یا انفلیشن چلتا رہا تو خدشہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں ڈاؤن فال ہے۔ صحیح، لیکن آپ نے یہ کہا کہ اس کا رجحان کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا، صرف کچھ اس کے ایسے ماحول ہوتا ہے جو تھوڑا سا اس کو روک دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا سر، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو شہروں کا پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف حکومت کو بلکہ انسانی موومنٹ کو بھی بہت فرق پڑتا ہے، ٹرانسپورٹ کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا پالیسی ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں گروتھ ہے تو لازمی بات ہے شہروں نے پھیلنا ہے، لیکن جو پھیلاؤ ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ پوری دنیا میں شہر بڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں بڑھ رہے جیسے ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں۔ ہم ہاریزونٹلی بہت زیادہ جا رہے ہیں، ورٹیکل ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کلچر میں فلیٹ سسٹم نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر پرانے شہروں کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں، ملتان کو دیکھیں، حیدرآباد کو، کراچی کو، وہاں تو سارے فلیٹ تھے، کسی کے پاس کوٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ پرانے شہروں میں چلے جائیں، پنڈی میں چلے جائیں، تنگ گلیاں ہوتی تھیں اور 3 4 منزلیں، اس وقت کا مطلب ہے اس وقت کی فلیٹس ہوتے تھے، اس وقت کے ٹاور ہوتے تھے، تو اس میں لوگ رہتے تھے۔ اب ہمارے ہاں پاکستان میں جو اب اربن سپرال اس کو ہم کہتے ہیں، شہروں کا پھیلاؤ، وہ ایک المیہ بن گیا ہے، اس کو کنٹرول، کیونکہ اس کی میں جو سب سے بڑا کلیدی کردار جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بے انتہا این او سیز کا دینا۔ اس میں آپ این او سی تو دے دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں سٹی سینٹر، کسی شہر کا ایک سٹی سینٹر ہوتا ہے مین سے، جیسے اسلام آباد ہے، اس کا سٹی سینٹر بلیو ایریا ہے، اس سے آپ کو کتنی مسافت پڑتی ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اربن سپرال ہے کہ نہیں ہے۔ جو بندہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، بحریہ میں رہتا ہے، اگر وہ بلیو ایریا میں آنا چاہتا ہے، کم از کم اس کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 60 کلومیٹر کی اس کی مسافت ہے، تو اس کو اربن سپرال کہتے ہیں۔ اور اربن سپرال کے اپنے کنسیکوینسز ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ٹریولنگ ہے، ٹریولنگ کا ایک طرف ایکسپینس ہے، دوسری طرف اس کی انوائرمنٹل کاسٹ ہے۔ روز بندے جب آئیں گے، اب دیکھیں، اب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں اس میں کوئی اچھے سکول نہیں بنائے گئے، کچھ اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں،
انہوں نے آنا تو اسی سٹی سینٹر کی طرف سے بہت کم تعداد میں، وہ اسکول لیول کے نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک اچھا اسکول ہو جس کی بلڈنگ ہو، ملٹی پرپز بلڈنگ ہو جس میں گراؤنڈ ہو، وہ ایک مکان میں بنائے گئے ہیں. تو جو اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ہاسپٹل ہیں وہ تو مین سٹی میں ہیں، تو ان اینی کیس ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کے لیے اور ہیلتھ کے لیے تو لازمی ہے ٹریول کرنا. تو یہ جو ٹریول کرنا ہے اس کی ایک کاسٹ ہے. آپ خود دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا امپورٹ کا مسئلہ ہے وہ آئل ہے. اس میں سے سب سے بڑا جو ہم یوزیج ہے، سب سے زیادہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا جو وجہ بن رہی ہے وہ یہی ہے، آئل ہے، پیٹرولیم مصنوعات ہیں. تو اس کی وجہ یہی اربن اسپرال ہے. دیکھیں باقی الیکٹریسٹی ہے، باقی چیزوں میں بھی یوز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ٹریولنگ ہے اننیسیسری کہ ایک بندے نے صبح 60 کلومیٹر کر کے دفتر آنا ہے تو اس کی ڈاکٹر صاحب یہ جو اسپرال ہے یا پھیلاؤ ہے، اس میں ایسا بھی تو کہیں ہم نہیں کر رہے کہ اپنی اس دولت کو ختم کریں جس کو ہم زرعی زمین کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم اس میں کیونکہ ہم ایک گرین کنٹری ہیں اور ہماری زراعت پہ بہت زیادہ انحصار ہے، تو کیا ہم اس زمین کو ختم تو نہیں کر رہے؟ یس بالکل. ایک طرف تو یہ ہم نے اس کے کانسیکوینسز دیکھے نا کہ ایک فائنینشیل ہے، انوائرمنٹل ہے، دوسرا ہماری جو ایکو سسٹم ہے جس کو ہم ایک اچھا ہمارے پاس ڈیولپ. آپ دیکھیں پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد پہلے اگر آپ جاتے تھے رواد تک ساری فصلیں ہوتی تھی، گندم اگائی ہوتی تھی لوگوں نے، اب وہ ختم ہو گئی. اب دیکھیں ایک اور آپ کے لیے کرائسس، ایک تو آبادی بڑھ رہی ہے، الٹا آپ جو پروڈکشن کے ذرائع ہیں، پیداوار جو زراعت کے ہیں وہ آپ ختم کر رہے ہیں. اب آپ جائیں پنجاب کی جو اچھی پرائم لوکیشنز کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی، وہاں بہت اچھے باغات ہوتے تھے. آپ ملتان کی مثال دیکھیں، وہاں ڈی ایچ اے بنا، کتنے باغات جو پودے ہیں ان کو کاٹا گیا ہے. اسی طرح لاہور کو دیکھ لیں، فیصل آباد کو دیکھ لیں، جس شہر کو دیکھیں جو اچھی پرائم زرعی زمین تھی جس کی پیداوار بہت اچھی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اچھا سر، کچھ عرصے سے جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو کنسٹرکشن ہے، ورٹیکل کنسٹرکشن ہے، وہ کچھ عرصے سے ہمارے ادھر ان علاقوں میں بھی اس کا رجحان ہو رہا ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس کو اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کا رہن سہن نہیں ہے، لیکن اب اس کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور کیا اس کے فوائد کیا ہیں ذرا یہ بتائیں. جو بھی ایک ورٹیکل سسٹم ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فلیٹ ہے یا جو ایک ٹاور آپ نے بنایا ہے لوگوں کے رہائش کے لیے، اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. اب سب سے پہلا فائدہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کا سیوریج سسٹم ہوتا ہے، اگر اتنے فلیٹ زمین پہ بکھیرے جائیں کتنی اس وقت آپ دیکھیں ہمارے شہروں کا سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا چل رہا ہے. اس سے آپ کو چھٹکارا ملے گا کہ آپ ورٹیکلی اوپر ہوں گے، پھیلاؤ نہیں ہوگا، آپ کی نکاسی کی لائنیں جو ہیں جو کم ہو جائیں گی، ان کی جو لینگتھ ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کو آپ جلدی کنٹرول کر سکتے ہیں. پولیس کو کتنی وزٹ کرنا پڑیں گے، ایک بلڈنگ ہی ہے نا جس کے آگے نیچے وہ دیکھ کے چلے جائیں گے، سیکورٹی کنٹرول کر سکتا ہے. اور اس کو اگر پھیلا دیا جائے زمین کے اوپر تو وہ کم از کم 30 فلیٹ بنیں گے، تو وہ کتنے 30 گھر بن جائیں گے، 30 مطلب 3 گلیاں بن جائیں گی. جہاں ایک گارڈ کی ضرورت تھی وہاں آپ کو 10 گارڈ رکھنے پڑیں گے. دوسرا اب اسی طرح آگے ہر ایک چیز کو دیکھتے جائیں آپ، باقی کنزمپشنز کی چیزیں ہیں، پانی کا استعمال ہے، پھر آپ دیکھیں انرجی کے لیے وہ ایفیشینٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ گھر جب بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں، جب جو فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں آخری فلیٹ والے کو جا کے محسوس ہوتی ہے گرمی، جو باقی رہ رہے ہوتے ہیں وہ بہتر فیل کر رہے ہوتے ہیں گھر کی نسبت. تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ جو اوپن نہیں، مطلب ایکو فرینڈلی نہیں ہے کہ آپ اس کے بہت بڑے بڑے گھر بنائیں. جو ہم مثالیں دیتے ہیں دیہاتوں کی، تو دیہاتوں میں گھر جو ہوتے تھے ان کی باؤنڈری نہیں ہوتی تھی، جو کہتے تھے بڑے بڑے دیہات ہیں میں گھر ہوتے تھے، وہ ایگزامپل تو آپ دیہات کے لے آتے ہیں، نہیں ہوتے تھے، وہ اندر ہی انہوں نے سبزی لگائی ہوتی تھی، اندر ہی جانور باندھے ہوتے تھے، وہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہوتے تھے. لیکن شہروں میں ویسا نہیں ہو سکتا. آپ نے گھر بنایا 2 کنال کا، اس میں کیا استعمال کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں بھینسیں رکھ سکتے ہیں، اس میں جانور رکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں ولاز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ ہر جگہ آپ نے ایک ولا بنا دیا، ایک کالونی بنا دی اور کوٹھیاں بنا دی. وہ ان کی ایک لوکیشن ہوتی ہے جو لوگ افورڈ کرتے ہیں، پھر ان کی جو پرائسز ہوتی ہیں بہت ہائی ہوتی ہیں، اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی فلیٹ میں ہوتی ہے، جو عام ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس بندہ اس کو پرچیز کر سکتا ہے. اس وقت افورڈیبلٹی میں بھی بڑا پرابلم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے وہ بڑھ گئی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے زمین جو ایک فلیٹ جب آپ نے لینی تھی تو 1 کنال میں کتنے فلیٹ بننے تھے؟
پھر آپ نے جب اس کو ہاریزنٹلی جاتے ہیں تو ایک کنال میں ایک گھر بنتا ہے, یہ کاسٹ بھی تو ایڈ ہو رہی ہے اس میں, تو جس کی وجہ سے افورڈیبلٹی کا پرابلم ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ جو آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جو ہم زمین کا ضیاع کر رہے ہیں مزید کنسٹرکشن میں بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے میں بھی کمی آتی ہے, اور ایک کم زمین پہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو رہائش دے سکتے ہیں, ایک میرا خیال ہے یہ بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ہے جو NOC دیتی ہے ان سب کو, وہ ایک منصوبہ بندی کرتی ہے, ایک پالیسی بناتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن جو ہے وہ ڈسپلن میں آتی ہے, آپ کے منصوبے وہ ڈسپلن میں آتے ہیں, جس میں وقت کا ضیاع اور زمین کا ضیاع اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے صحیح پالیسیاں بنا رہی ہے, یا اس کو ابھی بھی بہت ساری چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی کی, اگر وہ خالی بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈاکومنٹڈ پیس آف پیپر. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو پھر اس ویل ڈاکومنٹڈ پیس آف پیپر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اگر ہم CDA کی مثال دیکھ لیں, CDA میں اس وقت 200 ہاؤسنگ سوسائٹی ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان میں سے صرف 22 کو NOC الاٹ کیا گیا ہے. CDA کا جو ماسٹر پلان ہے, اس کے جو کچھ زون ہیں 5, 4 اس طرح کے, اس میں خود CDA کا اپنا اثر رسوخ نہیں ہے ایک طریقے سے. اسی طرح دیکھیں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, اور پھر ایک کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. ایک بندے کو اگر اللیگل فائل تھما دی جاتی ہے, وہ CDA کے پاس جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے میرا پروگریٹو نہیں ہے, اس کو پھر کورٹ میں جانا پڑتا ہے. کورٹ میں اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے دیوانی والی ہوتی ہے, 20 سال چلتا ہے, 10 سال چلتا ہے. تو یہ جو رولز ریگولیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں, رولز ریگولیشن تو اویلیبل ہیں, CDA کا اپنا ماسٹر پلان بھی ہے, باقی اداروں کے جو LDA ہے, RDA ہے, سب کا اپنا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے. اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں, اس میں رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں. ان کی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. قوانین اویلیبل ہیں, صحیح ہے, منصوبہ بندی باقاعدہ ہوئی ہے, پالیسی بنی ہوئی ہے, لیکن کبھی آپ نہیں مان رہے, کبھی میں نہیں مان رہا, کوئی ایک فریق جو ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا آ رہا ہے. جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول دی ہیں, جنہوں نے یہ امپلیمنٹ کروانا تھا, جنہوں نے سرویلینس کا کردار ادا کرنا, جنہوں نے کمپلائنس کو دیکھنا تھا. اس کی وجہ کا یہ تو نہیں کہ یہ بہت منافع بخش کاروبار سمجھا جانے لگا ہے اور لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ایزی منی ہے, جس میں آپ دیکھیں نا, آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں, کتنا اس پہ خرچہ آتا ہے. آپ کے پاس کنالیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے پیسے سے لیتے ہیں, ایک گیٹ اچھا بناتے ہیں, اس میں 4-5 روڈ بناتے ہیں, اس کے بعد آپ اربوں روپے کماتے ہیں. اس میں کوئی آپ کی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی ہے, لوگوں کو پلاٹ دیں اور بس آپ پیسے لیں اور سمیٹے جائیں. دوسری طرف آپ جائیں, دوسرے جہاں پروڈکشن ہے, انڈسٹریل چیزوں میں جائیں, ٹیکسٹائل میں, دوسرے جتنے بھی ایشو, وہاں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, فیکٹری لگانی پڑتی ہے, پھر امپلائیز کو انگیج کرنا پڑتا ہے, پروڈکشن کے لیے آرڈر لینے پڑتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, وہاں کمپٹیشن ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ضرورت تو ہے, مکان لینا ہے, ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں, اس کے گیٹ اور 4 دیواری اور 4 روڈ, اس کے بعد آپ اس کو بیچیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ ہم خطرناک ممالک میں شامل ہیں جو کلائمیٹ چینج کے اس موسمی تغیر کے اس میں زمرے میں آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں, جو اس وقت لوگ کہتے ہیں گرین اکانومی کا ایک کنسیپٹ ہے کہ گرین اکانومی کی طرف جائیں, ہمارا تو اس سے بھی پہلا ایک مسئلہ ہے کہ ہماری اپنی اکانومی جو بیسک اکنامک سٹرکچر ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. دیکھیں, کلائمیٹ چینج سے تو ہم اس وقت لڑیں گے جب ہم ان بنیادی مسائل سے نکلیں گے. اب آپ دیکھیں, ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نالا بنایا جاتا ہے کہ یہ نالے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ زمین ہے, کچھ دنوں بعد وہاں مکان بن جاتے ہیں. تو آپ نے قوانین تو بنائے, آپ نے جو چائنا کٹنگ کا ایک کنسیپٹ آیا تھا, پارک کو کاٹ کے جو پبلک جو سپیسز تھیں ان کو کاٹ کے لوگ قبضہ کر کے اس کے اوپر بنا دیتے تھے, تو یہ کس نے روکنا تھا؟ دیکھیں, اور پھر ہمارے جو نظام ہے وہ ورٹیکل جو سسٹم ہے اس کو بڑا ڈسکریج کر رہا ہے. آپ نیسلا ٹاور کی ایگزامپل دیکھ لیں, اس کو گرا دیا گیا, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو NOC نہیں ہے تب بھی چلنے دیا جا رہا ہے. تو یہاں سے ایک انویسٹر کو میسج بھی جاتا ہے کہ ریاست اس وقت جو زیادہ انٹرسٹڈ ہے ہاریزنٹلی چیزوں میں ہے, ورٹیکل میں نہیں ہے. آپ دیکھیں کراچی میں چیف جسٹس صاحب نے محترم نے فیصلہ دیا تھا, اس ٹاور کو گرا دیا تھا. اس کی پوری زمین انلیگل نہیں تھی, کچھ حصہ تھا,
اب وہ اسی سے پورا گرا تو پورے بڑے مسائل میں کتنے لوگ بے گھر ہوئے. اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ٹاور میں رہیں گے, اگر کسی فلیٹ میں رہیں گے, تو اگر خدا نخواستہ وہاں پرابلم ہے تو اس کو پورا گرایا جاتا ہے. تو یہ ایک آپ نے ایک ڈسکریج کیا انویسٹر کو, جو اینڈ یوزر ہے, کہ آپ اس طرف نہ جائیں. باقی آپ دیکھیں پورے آپ نے یہ جو ہمارے اسلام آباد میں کتنی ایکڑ زمینوں کو جو اللیگل تھیں لیگل کر دیا گیا سی ڈی اے نے, یہاں تو کسی کو نہیں گرایا گیا. تو یہ وہ میسیجز ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے, جو ایک انویسٹر جو پرسیپشن ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن کیسکیڈ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو انفارمیشن کیسی مل رہی ہیں, اس کو کیا سگنل مل رہا ہے کہ وہ کس طرح کی انویسٹمنٹ کرے, کیسے جائے. تو اس وجہ میں اسٹیٹ اٹ سیلف اپنی ڈائریکشن پہلے ٹھیک کرے کہ وہ ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ ڈسکریج کرے, کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو کس حد تک جائیں گے. ابھی ہمارا اسلام آباد کا جو ڈایا میٹر ہے 60 کلومیٹر سے آگے چلا گیا ہے. اگر یہ 100 کلومیٹر میں چلا جاتا ہے تو ایک 400 کلومیٹر کا ایک ڈایا میٹر بن جائے گا. اب اس میں کیا آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ ابھی بھی کنٹرولیبل نہیں رہا ہے. تو آپ کا جو کیپٹل ہے, اس کی سر کوئی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہمیں کنٹرول ایک تو ہو گیا کہ پالیسی ہمیں ایسی بنانی چاہیے. فرض کر کے اب ہم نے شروع کر ہی دیا ہے, تو کیا ہمیں درخت لگانے چاہیے, کیا ہمیں جانور, یہ تو ہے انوائرمنٹل. پہلے تو آپ سوشو اکنامک چیزوں پہ آئیں, جس میں آپ کرائم سے بھی لڑنا ہے نا. جب جتنی پھیلتے جائیں گے شہر, کرائم بڑھتے جائیں گے, پھر آپ کو کنٹرولیبل نہیں رہے گا. اس کے لیے دیکھیں, آپ خود اسلام آباد کی اگزامپل دیں, F6 ہے, F7 ہے, اس میں آپ کو تیسری منزل نہیں بنانے دی جاتی. کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو سسٹم ہے, تیسری منزل نہیں بنانا. صحیح, یہ تو شاید اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے. کیا اگر آپ بلیو ایریا میں تو بلڈنگز ہیں, نہیں بلیو ایریا میں جائیں, کیا وہ خوبصورت نظر نہیں آتا ٹاور ہے؟ میں اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جگہ کی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ہائی رائز بلڈنگز بنا سکتے ہیں, لیکن ایک جو ہے آپ رہائشی علاقہ ہے, اس میں ایک بندے نے, جیسے ہمارے دین میں بھی کہتے ہیں کہ ایسی عمارتیں نہ بنائیں کہ دوسرے کی ہوا کا جو رخ تبدیل ہو جائے یا اس کو وہ پہنچ میں مشکل پیش آئے. اب دیکھیں, اب آپ نے یہ بات کی, آپ اگر دیکھیں پیرس کو, لندن کو, ان سٹیز کو دیکھیں, یا یورپین جتنے کی سٹیز ہیں, وہاں اسی طرح کی بلڈنگ ہیں 4-5 منزلیں. وہ تو سر شروع سے منصوبہ بندی سے چل رہے ہیں نا. اب ہمیں کرنی پڑے گی. ہم اب آ کے منصوبہ بندی کریں جب بہت ساری انلیگل کنسٹرکشن ہو چکی ہے. اب کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ تو کرنا ہے نا. اگر یہ چلتی رہے گی تو پھر چلتی رہے گی. اب اس کو کہیں نہ کہیں آ کے روکنا پڑے گا. ان بلڈنگس میں جو اب اسلام آباد کے لوگ ہیں, ان کو اجازت دینی پڑے گی کہ وہ 5 منزلہ اگر بنانا چاہتا ہے تو بنائے, کیونکہ ایک طرف کاسٹ ایفیشنسی آئے گی, لوگوں کو گھر جو ہیں اپنے دفاتر کے نزدیک ملیں گے. اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, جیسے دیکھیں نا ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس طرف گورنمنٹ کے اوپر فائنینشیل برڈن کی بات کرتے ہیں. اب ہمارے یہ جو پوش ایریاز ہیں اسلام آباد کی, موسٹلی گورنمنٹ کے مکان ہیں. اگر ان کی جگہ ان کو آپ کمرشلائز کر دیں, بیچ دیں, اس کی جگہ آپ بہت اچھے فلیٹ کہیں اور بنا کے انہی سرکاری ملازمین کو دے دیں. وہ تو منصوبہ کئی مرتبہ بنا بھی ہے اسلام آباد میں, اور پھر پتہ نہیں اس میں کون سی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے. اس میں وہی جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ اس چیز سے میچ نہیں کر رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ. اب آپ دیکھیں انسٹیٹیوشنز بھی ہمارے اس جنگ میں اس میں آ گئے, دوڑ میں آ گئے کہ ہم نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے. اب پاکستان کے جتنے ادارے ہیں, یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ ادارے جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ خود اپنی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے اس فیلڈ میں, اس بزنس میں آ گئے ہیں. تو جب آپ خود بزنس پارٹنر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کیسے اس چیز کو انشور کریں گے؟ اور پھر آپ کو بھی ایزی منی چاہیے. آپ کے امپلائیز کو بھی پلاٹ ملتا ہے تو 2 کروڑ کا بک جاتا ہے, تو ان کو بھی یہ راتوں رات امیر ہونے کا یہ ایک آسان نسخہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کنسورشیم بنایا, آپ نے کچھ پیسہ لگایا, کچھ میں نے لگایا, ایک ہم نے بلڈر ہائر کیا اور شروع کر دیا, لیکن کوئی جینون لوگ ہوتے ہیں جو بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام شروع کرتے ہیں, لیکن کئی مرتبہ ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ان کی جو سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار؟ وہ پھر بات تو پالیسی کی آ جاتی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ پالیسیاں تو ہمارے پاس کتابوں کی کتابیں بنی ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ماہرانہ رائے دیں کہ کس طریقے سے اس کو اور زیادہ سہل بنایا جا سکتا ہے اور فعال بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے, جو اس وقت ہمارے پاس کنسٹرکشن کا جو کام ہو رہا ہے, جو بلڈنگ بن رہی ہیں, وہ کنسورشیم جو ہے انفارمل ٹائپ کے ہیں.
اس کے لیے ایک الٹرنیٹ بھی ہوتا ہے دنیا میں جو ہوتا ہے جس کو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے کہا جاتا ہے, ریٹس کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کا ایک ٹاور ہے IEC ٹاور, وہ ایک ریٹ کے تحت کنسٹرکٹ کیا گیا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اب جو اس کے لیے فریم ورک بھی اویلیبل ہے, اس سے 2 فائدے ہوں گے. جب اس طرح کے کنسورشیم بنے گی اور وہ کنسٹرکشن کریں گے تو وہ آ کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اپنے IPOs بھی کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ میں بزنس ہو رہا ہے وہ 2 طرح کے ہے. ایک تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں جو پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں, جیسے بیریا ٹاؤن ہے, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. میرا خیال ہے یہ رجحان دیا ہی بیریا ٹاؤن نے. پھر دوسرا جو اس وقت جو اس کے ساتھ پیرالل چل رہا ہے وہ ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, جو سرکاری ادارے نے کے ملازمین نے اپنے لیے کھول رکھی ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس ماڈل ہے وہ DHA کا ہے. یہ تینوں ماڈل جو ہیں وہ انفارمل اکانومی کے اوپر بیس کرتے ہیں, فارمل کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. جب وہ فارمل کی طرف جاتے ہیں اس وقت بھی پالیسیز, جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے, ایک کمپنی اگر اپنے آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی کنسورشیم ڈیولپ کر کے وہ پبلک لمیٹڈ بننا بھی چاہتے ہیں تو جو سب سے پہلا پرابلم آتا ہے ان کی ایسٹ ویلیویشن کا آتا ہے. وہ DC ریٹ پہ ہونی ہوتی ہے یا FBR ریٹ پہ ہونی ہوتی ہے. وہ مارکیٹ سے کتنے دور ہوتے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے, تو مارکیٹ ان سے دور ہونی چاہیے نا. ابھی اگر دیکھیں ایک پلازا ہے, اس کی ویلیویشن کرانی ہے تو DC ریٹ کے مطابق ہوگی یا FBR ریٹ کے مطابق ہوگی. وہ 50% لیس ہوتا ہے مارکیٹ سے. تو جو بندہ اپنے شیئر بیچنا چاہے وہ اپنے اثاثے کو 50% لیس کیسے بیچے گا؟ تو خود ایک پرابلم ہے جس میں یہ ویلیویشن کے ریٹس بھی پرابلمٹک ہیں, اور بہت سارے ایشوز ہیں اس وقت, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے بالکل ہی ایک اوپن چھوڑا ہوا ہے. اس وقت اس کے اوپر نہ کوئی ڈیبیٹ ہے, نہ ڈسکشن ہے, نہ پالیسی ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اوپن چھوڑا ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اوپن نہ چھوڑیں. آپ جیسے ماہروں سے اس کی رائے لیں, لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب دریا کو ہم کوزے میں بند کریں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے فیوچر کو, ریئل اسٹیٹ کے فیوچر کو, اس کو ایسی کون سی پالیسیاں ہونی چاہیے آپ سے مراد کے جو ادارے ہیں یا اور میرے سے مراد جو عوام ہے, ان سب کو اپنا کس طریقے سے کردار ادا کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں یہ بتائیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں اور لوگوں کو آسان الفاظ میں بتائیں. اس میں جو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں, جو ہم اسٹیک ہولڈر ڈیفائن کرتے ہیں, وہ 3 ہوتے ہیں. ایک اسٹیٹ ہے, ایک سوسائٹی ہے, اور ایک جو مارکیٹ ہے. صحیح. تینوں اس وقت اپنے طریقے سے چل رہے ہیں, تینوں جس کو اپنی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. تینوں ڈائیورجنٹ اپروچ ہے. صحیح. تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو مارکیٹ بنانا پڑے گا. اس وقت یہ مارکیٹ, اور اس میں گورنمنٹ کو کردار پہلے کرنا پڑے گا. نہیں, جو سب سے جو اس وقت ایشو چل رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. مارکیٹ نہیں ہے. جو مارکیٹ کی جو سمپل ڈیفینیشن ہے اس پہ وہ ذرا بتا دیں وہ کیا کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی مارکیٹ میں جائیں, اگر آپ نے کپڑے خریدنے ہیں, آپ نے کوئی اور چیز خریدنی ہے, تو کہیں نہ کہیں فورم ہے جہاں آپ جا کے خریدتے ہیں. آپ نے شیئر خریدنے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جائیں گے. آپ نے سونا خریدنا ہے تو جیولرز کی ایک مارکیٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں فورم ہے, پلیس ہے جہاں آپ جاتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ کہاں جائیں گے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے دفاتر گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں, یہ تو کوئی مارکیٹ نہیں ہے. ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مارکیٹ کا آپ نے دیا. دوسری, جب مارکیٹ نہیں ہوتی لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ ایک میتھ جیسے بنی ہوئی ہے. ٹرو انفارمیشن نہیں ہوتی. نہیں, انفارمیشن ہی نہیں ہوتی, نہیں سرے سے ہی نہیں ہوتی. اب آپ نے مکان اپنا بیچنا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں سے شروع کروں, اس کی کیا ویلیو ہے. ڈاکٹر صاحب اس طرح کے 2 ادارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے نظر آتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ونڈو پہ یا ایک ہی چھت کے نیچے. وہ ایسا نہیں ہے. وہ میں بھی اس پہ زیادہ, کیونکہ وہ ایک پرسنلائز اٹیک ہو جائے گا. جو آن لائن فورمز اویلیبل ہیں وہ کوئی اس طرح کی گائیڈنس نہیں دیتے. وہ ایک قسم کا مطلب بنا ہوا ہے کہ لوگ آ کے اوکے, ایک تو مارکیٹ کی ضرورت ہے اور دوسرا آپ نے اسٹیٹ. جب مارکیٹ بن جاتی ہے تو پھر ریگولیشنز آ جاتی ہیں اور امپلیمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چینلائز ہو جاتی ہیں چیزیں. اس وقت جو پہلی بنیادی پرابلم ہے, جو پہلا مسئلہ حل کرنا ہے, اس کو مارکیٹ کرنا ہے, مارکیٹ بنانی ہے. یہ کوئی ایسا پلیس بنانا ہے. پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل کر لیں گے. کپڑے خریدنے جاتے ہیں, سونا خریدنے جاتے ہیں, ڈیل کر ہی لیتے ہیں نا, اور ان بہتر ڈیل کرتے ہیں. اس کو ایکسپلائٹ, کریکٹر کون ہو سکتا ہے؟ ریاست
ریاست کو کرنا جس نے پہلے یہ سٹیپ لینا ہے ایک مارکیٹ بنانی ہے, پھر اس مارکیٹ کو اوپن چھوڑ دینا ہے, ایسا نہیں پھر اس کو کنٹرول کر لینا ہے. دیکھیں جیسے آپ اپنی استطاعت کے مطابق لوگ فیصلے کریں گے, فیصلے کریں گے, جو ڈیلنگ کریں گے, ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہوتا ہے, ڈیمانڈ ہوگی تو چیز خریدی. ٹھیک ہے, ایک کمپوننٹ آپ نے یہ سوسائٹی بتایا, اس کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں سوسائٹی کو اس وقت کسی چیز کی انفارمیشن نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, بیچارے بالکل ہی اس بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ کیا کریں. دیکھیں اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے ہی نہیں ریئل اسٹیٹ کی, لیکن پھر بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں. وہ کون بڑھ رہا ہے؟ کچھ جو آن لائن فورمز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ جی پرائس بڑھ رہی ہے, ایسا ہے نہیں. دیکھیں دنیا میں یہ قانون کے الٹ چل رہی ہے کہ جس اب ڈیمانڈ نہیں ہے ایک چیز کی, پھر کیسے پرائس بڑھ رہی ہے؟ سپلائی تو ہے, مکان اویلیبل ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے, اینڈ یوزر, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ایک مارکیٹ اسٹیبلش ہوگی, جہاں وہ جا کے چیزوں کو ڈسکس کر سکے گا, لوگوں سے مل سکے گا. وہ آن لائن اویلیبل ہو جائیں گی نا. اسٹیٹ اس کو ایک فورم بنا کے, جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, اب لوگ سارے اسٹاک ایکسچینج تو نہیں جاتے, آن لائن ایپس کے ذریعے اکاؤنٹ کھولتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ایک دفعہ جانا پڑتا ہے ویریفیکیشن. اس میں سر کوئی میڈیا کا بھی کردار بنتا ہے, اس نے کیا کرنا ہے؟ میڈیا کا کردار تو سب سے بنیادی ہوتا ہے نا, لوگوں کی آگاہی میں. مارکیٹ کے بارے میں بتایا میں نے. اب آپ دیکھیں, آپ نیوز چینلز میں جتنے نیوز چینلز دیکھ لیں, کہیں پہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں نہیں بات ہوگی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بتایا جائے گا, گولڈ کا بتایا جائے گا, آئل کا بتایا جائے گا, ہر چیز کا بتایا جائے گا کہ اس کی پرائسیں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, انفلیشن ہے. ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا. یہ بھی ایک کمی ہے. وہ اس وقت پوری ہوگی جب, میں اگین کہہ رہا ہوں, جب ایک مارکیٹ ڈیولپ ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, اور آپ کے ذریعے خیالات کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے تئیں لوگوں کو آگاہی دیں, بلکہ اس کو ایک سسٹم کے, ریئل اسٹیٹ کو ایک سسٹم کے نیچے لائیں. کیونکہ آج تو ہم اپنے مکان میں اس کو بنا کے بڑے مزے سے رہ لیتے ہیں, ہمیں گلی کی پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں اس کے سیوریج کی پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں ماحول کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں, یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اور اس سارے کاروبار کو, ریئل اسٹیٹ کو, ایک اتھارٹی کے نیچے, ایک مارکیٹ کے نیچے, ایک ڈسپلن کے نیچے لانا ہے, تاکہ آنے والا پاکستان خوبصورت نظر آئے, اس کے رہنے والے لوگ آرام سے رہیں, سکون سے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.